خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ کی طرف جا رہا ہوں. بڑے ادب کے ساتھ آپ نے قرآن کی تلاوت سماعت کرنی ہے. بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ, بیٹھ جائیں. جب آواز چلی جاتی ہے تو جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں, اور جو ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ پیچھے پنڈال کے اندر چلے جائیں. بحمدہ تعالی ثم بحمدہ تعالی دربار عالیہ نقشبندیہ گنگول شریف کوہاٹ پاکستان کی مقدس سرزمین سے اختتامی دعائیہ نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے. جملہ حاضرینوں, سامعینوں, ناظرین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہیں یہ لمحات میسر ہیں وہ کسی طرح بھی ایئر وائی چینل کے ذریعے براہ راست دیکھ رہے ہیں یا سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یا سماعت کر رہے ہیں. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, اور میں طوالت میں گئے بغیر, وقت ضائع بھی کیے بغیر اس دعائیہ اختتامی نشست کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے شروع کر رہا ہوں. استاد القراء, زینت القراء, فخر القراء جو ہماری محفل کی اکثر زینت ہوتے ہیں, میری مراد جناب قاری غضنفر علی نیمی جو اسلام آباد کی سرزمین سے ہمارے مہمان ہیں. آپ اپنے خوبصورت انداز میں چند صحیفہ انقلاب کی آیتوں سے اس مبارک نشست کا آغاز کرتے ہیں. آپ ذرا پرجوش ہو جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دربار عالیہ نقشبندیہ گنگول شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو والله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدقت يا رب العالمين.
ماشاءاللہ بارک اللہ قاری غضنفر علی نعیمی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے۔ میں بغیر کوئی ٹائم لیے اگلے مہمان کی طرف جاتا ہوں۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف کا فیضان لیے عالمی شہرت کے حامل، خوبصورت انداز، خوبصورت آواز، میری مراد برادر طریقت حافظ ریحان نقشبندی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں حاضری پیش فرماتے ہیں۔ تمام حضرات سے بڑے ادب سے گزارش ہے، سب حضرات میرے ساتھ مل کے حضور کی بارگاہ میں باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب حضرات مل کے محبت کے ساتھ باواز بلند پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ادب یہ ہے کہ جہاں بھی ان کا نام آ جائے تو ہر زبان پہ درود و سلام آ جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اپنے مرشد کے حکم پہ اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں، سب شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اج سکھ مکرا دی بدھیری یہ کیوں دل دی اداس گھنے لو لو وچ شوق چنگیری اج میں لایا کیوں جڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانان کے جانے جہاں تھا، جانان کے جانے جہاں تھا، سچ آخا رب دی میں شان تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل
احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا شامل ہو جائیں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کھیاں کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب نے شامل ہونا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا دشمن جلے گا اور جو عاشق ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا عاشق کیا کہے گا ہاتھ بلند کر کے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا 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 رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ تو ہم کیوں نہ کہیں ہر طرف اللہ ہو کی صدا ایسا نہیں میرے خواجہ کا غلام زندہ پیر کا غلام زندہ ہو کے بولے گا ہر طرف اللہ ہو کی صدا ہر طرف اللہ ہو کی صدا تیرے گھم کول کی خواجہ کیا بات ہے تیرے گھم کول کی خواجہ کیا بات ہے کہ دیکھ لو کتنی ایمان پرور نورانی فضا کتنی ایمان پرور نورانی فضا تیرے گھم کول کی خواجہ کیا بات ہے تیرے گھم کول کی خواجہ کیا بات ہے کملی والے نے مسند عطا کی تھی جو دیکھو پٹ رہی ہے وہی برکتیں آج بھی پٹ رہی ہے وہی برکتیں آج بھی پیر جی پہ خصوص
سی ہوئی ہے عطا، پیر جی پہ خصوصی ہوئی ہے عطا، تیرے کھم کھول کی خواجہ کیا بات ہے، تیرے کھم کھول کی خواجہ کیا بات ہے۔ دیکھو سبز گنبد کا سایہ ہے کھم کھول پر، ارے بولو سبحان اللہ، سبز گنبد کا سایہ ہے کھم کھول پر، غوث اعظم بڑے خوش ہیں ماحول پر، غوث اعظم بڑے خوش ہیں ماحول پر، خواجہ قاسم کی ہے، خواجہ قاسم کی ہے ان کے در کو دعا، خواجہ قاسم کی ہے ان کے در کو دعا، تیرے کھم کھول کی خواجہ کیا بات ہے۔ اور صدقہ حسنین و زہرا گھرانہ تیرا، توجہ، صدقہ حسنین و زہرا گھرانہ تیرا، فیض دیتا رہے حشر تک دم بدم، فیض دیتا رہے حشر تک دم بدم، آپ پہ راضی ہو مولا مشکل کشا، آپ پہ راضی ہو مولا مشکل کشا، تیرے کھم کھول کی خواجہ کیا بات ہے۔ دے دیا رب نے ملاشا تجھے، جانی جی پاس بلوا کے فردوس میں، کہہ اٹھے اولیاء بسم اللہ بسم اللہ، کہہ اٹھے اولیاء بسم اللہ بسم اللہ، تیرے کھم کھول کی خواجہ کیا بات ہے۔ اور یہ شعر اپنی ہے ساتھ میں ایک مکمل جہاں، اپنی ہے ذات میں ایک مکمل جہاں، بادشاہ جی میرے خواجہ کا لاڈلا، بادشاہ جی میرے خواجہ کا لاڈلا، واقعی ہو بہو رنگے اویس و سرمد نما، تیرے کھم کھول کی خواجہ کیا بات ہے۔ اور حق لکھا گلشن پیر زندہ کی ہر شاخ پر، ایک بہلول خاموش جلوہ فکر ہے، سراپا عبید اللہ شاہ باصفا ہے، سراپا جنید شاہ باصفا، تیرے کھم کھول کی خواجہ کیا بات ہے۔ بس آخری مرتبہ
ایک گزارش ہے، سب حضرات محبت سے بلند آواز سے ایک بار پڑھیں، ہر طرف اللہ ہو، ہر طرف اللہ ہو، ہر طرف اللہ ہو، صدا آنی چاہیے بلند آواز سے، ہر طرف اللہ ہو، ہر طرف اللہ ہو، اللہ ہو کی سزا تیرے کھم کو کی خواجہ کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ حافظ ریحان نقشبندی ہدیہ نعت کے ساتھ ساتھ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے۔ میں ایک بڑی نوجوان علمی شخصیت کو آپ کے سامنے لانے والا ہوں، جو کہ فرزند ارجمند ہیں، برادر طریقت خلیفہ مجاز آستانہ علیہ گمکول شریف حضرت علامہ نیاز احمد صدیقی صاحب کے بچپن میں ہی قبلہ عالم پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا تو نگاہ پڑ گئی، تو پھر اس نگاہ کا فیض لیے عالمی سطح پر کئی ممالک میں تبلیغ اسلام کے لیے جا چکے ہیں۔ علمی دنیا کے یہ خوبصورت درخشندہ ستارے آپ کی خدمت میں جو تشریف لانے والے ہیں، بڑا اس نوجوانی کم عمری میں خوبصورت مدلل مفصل اور بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے جذبات والیانہ خطابت کے انداز میں یہ خطاب کرتے ہیں۔ میری مراد فاضل نوجوان حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا حسنین رضا صدیقی صاحب آپ کی خدمت میں التماس ہے تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب ذیشان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف۔ الحمد للہ ذی المجد والعلا، والصلاة والسلام علی حبیب کبریاء خاتم الانبیاء، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الکریم بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، میری آپ کی خوشخبری، خوش بختی کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے مجھے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ میں اور آپ آج مرشد گرامی خواجہ خواجگاں غوث جزداں روشن ضمیر امام الذاکرین ولی کامل فنا فی الذات اللہ و رسولہ حضور خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کے اور سراپا قدس میں اکٹھے ہیں۔ جو دوست ہر سال اس عرس پاک میں حاضری پیش کرتے ہیں وہ یاد ہوگا ان کو کہ پچھلے سال ایک جملہ میں نے پوری ذمہ داری سے کہا تھا، آنے والوں نازا ہو جاؤ اپنے بختوں پر، تم خوش بخت لوگ ہو، تم خود نہیں آئے، تمہیں زندہ پیر نے بلایا ہے، تم خود نہیں آئے۔ کوئی دبئی سے آ رہا ہے، کوئی برطانیہ سے، کوئی کینیڈا سے، کوئی امریکہ سے، کوئی پاکستان ہندوستان کے دولار سے آ رہا ہے، دنیا بھر سے جو بھی آتا ہے، جب بھی آتا ہے، شاید اپنی مرضی سے آتا ہوگا کہ میں جاؤں دربار شریف حاضری پیش کروں، پر جب اور سراپا کچھ کی باری آتی ہے تو مرضیاں پھر پیچھے رہ جاتی ہیں۔ کہ کر نگاہ لطف و عنایات جناب زندہ پیر کی پڑ جاتی
پر نگاہ پڑتی ہے، جس پر نگاہ پڑتی ہے، جس کا انتخاب ہو جاتا ہے، ذرا قرآن کا مطالعہ کر تو صحیح. میرا اللہ فرماتا ہے خبردار بی وونٹ ہے کون، جان لو اللہ ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم. ہمارے یہ جو اولیاء ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے ہو جاتے ہیں، جو ہمارے بازار میں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، جو ہمارے محبوب کے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو دنیا و ما فیہا کا خوف نہیں ہوتا اور حزن و ملال بھی نہیں رکھتے. الذین آمنوا، وہ ایمان کامل رکھتے ہیں، وکانوا یتقون، اور ان کا شمار متقی پرہیزگار لوگوں میں ہو جاتا ہے. صاحب تقوی لوگوں کے لیے جبہ کبہ شرط نہیں ہے. بندہ سمجھے کہ میں جبہ کبہ پہن لوں گا تو دور حاضر کا وقت کا ولی بن جاؤں گا، مجدد بن جاؤں گا. نانا، ولی کامل کے لیے اور صاحب تقوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہو، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہو، اور تمام صحابہ و اہل بیت کے در کی گدائی و نوکری کرنے والا ہو. فرمایا جو ہمارے ہو جاتے ہیں، بلکہ اگر میں اس کو اب اس طرح کہوں تو آج کے اس سراپا کچھ میں بجا بیٹھے گا. حضرات علماء و مشائخ اور میرے لجپال پیر جی سرکار، آپ نگاہ فرمائیں گے قرآن کہہ رہا ہے جسے اللہ اپنا بنا لیتا ہے، جسے اولیاء کی صف میں شامل کر دیتا ہے، پھر دنیا و ما فیہا کا خوف نکال دیتا ہے، پھر رات مساء صبح ہر وقت وہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند کیا کرتے ہیں، وہ درود و سلام کی صدائیں بلند کیا کرتے ہیں. ابھی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا کہ یہاں نگاہ ہے غوث اعظم کی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، عارف حقانی، الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو نگاہ بھی دیکھو کیسی ہے. آپ صاحب تقوی کے بارے میں جب حضور سرکار غوث الورا لکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ صاحب تقوی وہ ہے جو اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر خدا و مصطفیٰ کے نام کو زندہ و جاوید رکھتا ہے. اور آج کے اس سراپا کچھ میں آنے والوں، میرا زندہ پیر وہ پیر ہے، میرے مرشد گرامی، میرے خواجہ خواجگاہ وہ ہے جو عطا الرسول ہے، جنہیں اللہ رب العزت کے مدنی ماہی نے حکم فرمایا زندہ پیر جاؤ وادی گمکول میں بیٹھ جاؤ، وادی گمکول میں بیٹھ جاؤ. اور میرے مرشد گرامی جب تشریف لا رہے ہیں یہاں وادی گمکول میں آپ کی آمد ہونے والی ہے تو حضرات ذی وقار، حضرات ذی وقار جب میرے مرشد گرامی کی آمد شہید ہوتی ہے، یہاں تشریف لاتے ہیں، رستے میں جو آپ کے ساتھ خادم ہے تو خادم کہنے لگا حضرت ہم اس ایک ایسی وادی میں جا رہے ہیں، حضرات ہم ایسی وادی میں جا رہے ہیں جہاں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہوگا، لنگر کا اہتمام نہیں ہوگا. تمام حضرات تشریف رکھیں، حکم ہے تشریف رکھیں، پاکوں کا حکم ہے آپ دوست بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، تمام حضرات بیٹھ جائیں، تمام حضرات تشریف رکھیں. بہت شکریہ لجپالوں کا آپ نے استقبال کیا. بیٹھ جائیں. سنیں ذرا، انہی کے اور اپنے مرشد گرامی اور انہی کے آباء و اجداد کی بات کر رہا ہوں. جب آپ تشریف لا رہے ہیں، جب آپ کی آمد ہوتی ہے، خادم کہتے ہیں یا حضرت جدھر ہم جا رہے ہیں وہاں کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا تو کہیں رستے سے لے لیتے ہیں. سنو توکل علی اللہ کیا تھا میرے مرشد گرامی کا. آپ حضور خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ ہو، آپ فرمانے لگے سنو جس رب نے
محبوب کے صدقے اور محبوب نے حکم فرمایا ہے جاؤ وادی کمکول میں بیٹھ جاؤ، پھر لنگر کا اہتمام و انصرام بھی وہ خود ہی کر دیں گے۔ اور آج دیکھ لو قبلہ عالم کی بارگاہ میں، غوث زمان کی بارگاہ میں، غوث پاک کے محب کی بارگاہ میں، جب غوث زمان کی بارگاہ میں کوئی کسی وقت بھی آتا ہے تو لنگر کھائے بغیر نہیں جاتا۔ خلفاء تشریف فرما ہے، ایک موقع پر ایک دوست آیا، اپنی حاجت پیش کی، حضور پیر صاحب سے تعویذ لیا، دم کروایا اور چلا گیا۔ حضور پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن کی ڈیوٹی لنگر پر تھی انہیں بلایا اور فرمایا جلدی جاؤ، اس نے لنگر نہیں کھایا، جاؤ اسے لے کر آؤ۔ اور قبلہ خلیفہ صاحب دیگر تشریف فرمائے، میرے مرشد گرامی نے اتنی سختی سے فرمایا اگر وہ نہ ملے تم بھی واپس نہ آنا۔ میں نے جب یہ بات پڑھی سنی تو مجھے حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد آئی کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ابشر السلام واطعم الطعام، سلام پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ۔ اور آج دیکھیں میرے مرشد گرامی سلامتی بھی پھیلا رہے ہیں، سلامتی بھی پھیلا رہے ہیں، آج بھی پھیلا رہے ہیں، آج بھی قبر انور سے آپ نگاہ فرما رہے ہیں، کیونکہ ولی اللہ دے مردے نہیں کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو ڈر گئے نال خاموشی۔ آج بھی نگاہ فرما رہے ہیں۔ اور ذرا توجہ طلب جملہ، میرے مرشد گرامی کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ہر ادا اطاعت خدا، ہر ادا میرے مرشد گرامی کی صحابہ و اہل بیت کا بتایا ہوا رستہ ہے۔ آؤ ذرا آپ دیکھو، جس نے ساری دنیا کے غلاموں کو بدلا ہے اس نے اپنی اولاد پر کتنی نگاہ کی ہے۔ حضور مرشد گرامی پیر منور بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کوئی عام بادشاہ نہ تھے، وہ کوئی عام بادشاہ نہ تھے، وہ دنیا سے جدا تھے، دنیا سے ماورا تھے، دنیا سے قطاف تھے، اور اتنی محبت رسول کہ آج میں اور آپ جب مصطفیٰ جان رحمت کا جناب من نام پڑھتے سنتے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھ چومتے انگوٹھے چومتے ہیں، میرے بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا پیار، اتنی محبت کہ آپ 3 مرتبہ چوما کرتے تھے اور درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اور لوگوں آؤ تمہیں آخری بات ایک بتاتا چلوں، پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا کہ حضور بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وصال فرما گئے تو وہ بہاریں آج ہم اس سے محروم رہ گئے، آپ کا ظاہری وصال ہوا ہے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آج زندہ پیر بھی نگاہ فرما رہے ہیں اور بادشاہ صاحب بھی نگاہ فرما رہے ہیں۔ آخری پیغام دے دینا چاہ رہا ہوں، پچھلے سال جب میرے مرشد گرامی کے خوبصورت لختے جگر حضور بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو میرے لجپال پیر جی سرکار نے فرمایا کہ یہ سارے حضور آپ کے لیے آئے ہیں، آپ دعا فرمائیں، ان پر نگاہ فرمائیں، تو حضور لجپال بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاریخی جملہ ہم غلاموں کے لیے، دلا کے لیے، نوکر اور سگ کے لیے فرمایا تھا۔ آج وہ جملہ میں آپ تک امانتاً پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ میرے بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پیر جی آپ دعا کرو، اللہ رسول کے بعد یہ سارے آپ کے سپرد کر دیے، یہ سارے آپ کے سپرد کر دیے۔ تو آج حیران و پریشان نہ ہونا، آج جب وقت دعا آئے گی تو ہاتھوں کو بلند کرنا اور تصور میں میرے حضور خواجہ زندہ پیر اور بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو لانا اور زیارت کرنا۔ اللہ تعالی
میرے لجپال پیر جی سرکار کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اسی طرح آپ مشن گھمکولوی کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے، یہ اولیاء